اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْد۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ دعا گئے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کی طفیل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم کرام، بظاہر بہت ہی سادہ سا موضوع اخلاق ہے، لیکن آپ نے اب تک کی ہونے والی گفتگو میں دیکھا کہ یہ موضوع جو ہے وہ کتنا اہم ترین، کتنا بنیادی ترین اور عمیق اور گہرا علم ہے، کیونکہ تقریباً گفتگو کے آغاز ہی میں کہ جہاں ہم نے کہا تھا کہ علم اخلاق کا موضوع کیا ہے، وہیں ہم نے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اچھا بولنا آتا ہو، اس کے لہجے میں نرمی ہو اور انسان جو ہے وہ اچھی گفتگو کرے، نہیں، بلکہ ہم نے بتایا تھا کہ اخلاق نے پوری انسانی زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اخلاق میں نہ صرف اچھی گفتگو آتی ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ صحیح روابط کا ہونا، حق و انصاف پر مبنی انسان کا کردار ہو، گناہ سے نفرت کرے تو ظلم سے بھی نفرت کرے، نہ خود ظالم ہو اور نہ مظلوم ہونے کو قبول کرے، اسی طرح مصائب اور آزمائشوں کے مقابلے میں صبر کرنے والا ہو، حلال کھاتا ہو۔ تو یہ کہ ایک مکمل جو ہے وہ باعمل انسان کو ہم کہتے ہیں با اخلاق انسان۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ گفتگو جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس موضوع کو جو ہے وہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم نے اس بات پر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، اس نقطے پر گفتگو کرنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور احسان کی بدولت ہمیں ہادیان برحق مل گئے اور وہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں اور ہم ان کی بات سن رہے ہیں، ہمیں ہدایت مل رہی ہے، وہ ہدایت دے رہے ہیں اور ہمیں ہدایت مل رہی ہے، تو اس میں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ میں روزانہ کتنی مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف میری ہدایت فرما، میری رہنمائی فرما۔ اہدی ہدایت سے ہے اور ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، میں نے خدا سے مانگا اور خدا نے مجھے ہادی دیا اور اس ہادی سے مجھے ہدایت ملی۔
تو جب انسان اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا ولی، اپنا سرپرست اور اپنا مالک اور آقا مان رہا ہے۔ اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، جو مومن ہے اس کے پاس اللہ کی ولایت ہے، تو جو اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ تعالیٰ اسے تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، باطل سے حق کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی خدا کو اپنا ولی اور سرپرست مانا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نور اور تاریکیوں سے نکال کر خدا ہمیں نور کی طرف لے کر آیا ہے۔ تو اب ہم جو نور کی طرف آئے ہیں، ہدایت اور رہنمائی کی طرف آئے ہیں، ہم حق کی طرف آئے ہیں، تو یہ اس میں وسیلہ کون بنا ہے؟ اللہ کے انبیاء اور اولیاء۔ تو لہٰذا اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء الہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہے۔ تو یہ ہادیان برحق ہیں، حقیقی اور واقعی جو ہے وہ ہادی ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں وہ تمام کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جن پر ابھی پچھلے لیکچر میں گفتگو ہوئی تھی، کہ ہم نے کہا تھا کہ جو صحیح ہادی ہے، برحق ہادی ہے، اس کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی دعوت حق پر مبنی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم اور آگاہ ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ باشعور ہو۔ تو لہٰذا انبیاء الہی اور اولیاء الہی یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن میں یہ چاروں کی چاروں شرائط پوری ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنی جانب سے ہادی بنایا ہے، تو اب جب ہم نے اللہ کو ولی مانا ہے، تو اب ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو، کیونکہ اللہ پہلے نمبر پہ خود ہادی ہے، اور پھر اس ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو دی، تو اس کا مطلب کہ اب وہ ہادی ہیں۔ تو اب اللہ کی اطاعت و پیروی کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت ہے، اور جن کی اطاعت ہوتی ہے وہ ولایت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے انبیاء اور اولیاء کی ولایت کو قبول کیا ہے، اب وہ ہمارے ولی ہیں۔ اور آپ دیکھیں غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے ایک سوال یہ کیا تھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، اے مسلمانوں کیا میں تم سے زیادہ اختیار اور حق ولایت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو سب نے بیک زبان ہم آوازوں کر کہا کہ ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر، ہمارے وجود پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ولی کا مطلب، جو ولایت رکھتا ہے اس کا اختیار اتنا زیادہ اور اتنا وسیع ہوتا ہے۔ لیکن مومنین کرام، ولایت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، شیطان بھی ولایت رکھتا ہے۔ ولایت کہاں سے آتی ہے؟ اطاعت اور پیروی کرنے سے۔ اگر ہم نے اللہ اور
اللہ سے منسوب ہستیوں کی اتباع اور پیروی کی، یعنی ہم نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ اگر اس کے برعکس ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہمارا ولی ہے۔ اس مطلب کو قرآن مجید نے نوٹ کیا ہے۔ دیکھیں اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، اگر قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت کو لے لو، انہیں پڑھو، انہیں سمجھو، ان کی سیرت اور تعلیمات پہ غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرو۔ تو لہٰذا آئیے سورہ نحل کی آیت نمبر 100 میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما سلطانہ، شیطان کی سلطنت و حکومت صرف اس پر ہے، شیطان حاکم ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے شیطان اس پر، علی الذین یتولونہ، جو شیطان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، یہ بات طے شدہ ہے، امر مسلم ہے، انمنٹ ہے یہ بات کہ انہ من تولاہ، جس نے بھی شیطان کی ولایت اختیار کی اور شیطان کو اپنا ولی بنایا، فإنہ یضلہ، تو شیطان یقینی طور پہ اسے گمراہ کرے گا، ویہدیہ، اور اپنے اس پیروی کرنے والی کی ہدایت کرے گا۔ شیطان ہادی ہوگا اور یہ اس کا پیروکار ہوگا، تو شیطان کس طرف ہدایت کرے گا، کس طرف لے کر جائے گا؟ الی عذاب السعیر، اب عذاب جہنم کی طرف۔ یہ آیت جو ہے وہ سورہ حج کی 4تھی آیت ہے۔ لہٰذا یہاں پر پھر جو ہے وہ اس نقطے کی طرف توجہ دلائیں گے کہ جو نقطہ متعدد مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے، خاص طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کا خود انتخاب کیا ہے کہ وہ جائیں انسانی سماج اور معاشرے میں اور میری جانب سے ان کی ہدایت کریں، میرا پیغام پہنچائیں۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انتخاب کیا ہے، بالکل الگ ہی راستہ ہے حیوانات اور نباتات و جمادات سے ہٹ کر، کہ انسان اپنے پاس ارادہ رکھتا ہے اور اس کا اپنا اختیار ہے۔ لہٰذا اسی مطلب کو ایک مرتبہ پھر سورہ اعراف کی 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ، لوگوں کا ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے ہدایت کو قبول کر لیا اور وہ راہ ہدایت پر آ گیا، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے اپنے حصے میں ضلالت لکھ لی ہے، عقل سے کام نہیں لے رہا اور اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے، حق بات کو سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بھی اس کی پیروی نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے ضلالت و گمراہی اپنے اوپر ڈال لی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے شیطان کا انتخاب کیا ہے، شیاطین کو اپنا ولی بنایا ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، شیاطین کو، اس کا مطلب ہے شیطان ایک نہیں ہے، شیطان کے اور بھی ساتھی ہیں، شیاطین کو اپنا ولی بنایا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان کو اپنا ولی بنا رہے ہیں اور ان کا یہ گمان ہے، یعنی ان کا یہ یقین ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔
یعنی شیطان کو بھی وہ ہدایت پر سمجھ رہے ہیں اور خود کو بھی ہدایت پر سمجھ رہے ہیں. تو بظاہر کہنے کو یہ بھی ایک انسانوں کا گروہ ہے, یہ بھی انسانوں ہی کی طرح بظاہر ہمیں انسان نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی مانا ہے اور اس کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہیں. لہذا بہت خطرناک یہ منزل ہے, بہت ہی خطرناک یہ مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے, کہ انسان عقل و شعور رکھنے کے باوجود, ارادہ اور اختیار خدا کی جانب سے رکھنے کے باوجود جائے وہ اس منزل پر آ جائے کہ اسے اللہ اور شیطان کا فرق ہی سمجھ میں نہ آئے. کون صحیح ہے اور کون غلط ہے انسان نہ سمجھ پائے, کیا چیز پاک ہے کیا چیز نجس ہے, کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے یہ انسان نہیں سمجھ رہا ہے, وہ کیسا بدنصیب انسان ہوگا. اب یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ہدایت پر ہونا کب ممکن ہے؟ جب ہمیں دو طرح کے ہادی نظر آ رہے ہیں, دو طرح کے ولی نظر آ رہے ہیں, دو طرح کی ولایت نظر آ رہی ہے, اور یہ سب چیزیں انسان کے اپنے اور ارادے و اختیار میں ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جس نے شیطان کو اپنا ولی منایا ہے, شیطان کے راستے پر چل پڑا ہے, تو کیا واقعاً ممکن ہے کہ وہ ہدایت پر آ سکے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں. جب تک کہ انسان اپنے آپ کو خود یہ فیصلہ کر رہا ہے اپنے حق میں کہ میں ہدایت پر ہوں, ایسا انسان ہدایت پر نہیں آ سکتا. جب تک کہ انسان باطل کو باطل نہ سمجھے, وہ باطل کو باطل سمجھ ہی نہیں رہا, وہ باطل کو صحیح اور حق سمجھ رہا ہے, تو وہ کس طرح جو ہے وہ حق پر آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک بظاہر ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن بڑی عظیم مثال ہے جناب حر. میں نے خود تاریخ میں پڑھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے والا پروانہ لے کر حر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے نکلے ہیں, تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ قصر سے باہر نکلے تو انہیں ایک جملہ سنائی دیا کہ اے حر تمہیں یہ سفر مبارک ہو. حر کہتے ہیں کہ میں کانپ کر رہ گیا, میں حیران ہو گیا کہ فرزند فاطمہ کا راستہ روکنے جا رہا ہوں اور یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہے کہ اس سفر مبارک کو کہتے ہیں. میں نے چاروں طرف پلٹ کر دیکھا, مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو اب یہ کہتے ہیں, یعنی اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اور اپنے ہاتھوں کو بندھوا کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں عاشور کے دن, تو امام علیہ السلام سے یہی انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسول, میرے ساتھ یہ اتفاق پیش آیا تھا اور میں حیران تھا کہ میں آپ کا راستہ روکنے جا رہا ہوں, یہ سفر میرے لیے کیسے مبارک ہو سکتا ہے, لیکن اب میں سمجھا ہوں کہ اب یہاں آ کر یہ سفر میرے لیے مبارک ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب حر کے دل میں, دماغ میں, ان کے وجود میں امام حسین علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ تھا. ہم بچپن سے لے کر اب تک جو ہے وہ ہمیشہ اپنی تاریخ پڑھتے چلے آئے اور ہم اپنی تاریخ کو بہتر جانتے ہیں, لہٰذا ہم پڑھتے بھی یہی ہیں اور سنتے بھی یہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک احترام تھا, ایک عزت تھی. امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے, یزیدی لشکر کے سپہ سالار ہیں, امام کے خطبے سن رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے, جناب حر نے کہا کہ میں آپ کے لیے پلٹ کر یہ جملہ نہیں کہہ سکتا.
تو لہٰذا ایک انسان غلط راستے پر ہے لیکن وہ سمجھ رہے اگر کسی بھی حد تک کہ میرا راستہ غلط ہے تو اس کا ہدایت پر آنا ممکن ہے۔ لہٰذا خدا سے اس مقام پر ہم یہی دعا کریں گے کہ پروردگار یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا لطف و کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایسا انسان بنایا کہ جس کے پاس ہر چیز سمجھنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے، حقیقتوں کو درک کرنے کے لیے عقل بھی ہے، اور تو نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا کہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے ارادے اور اختیار کو بھی تیرے تابع کر دیں اور اپنی عقل کو بھی تیرے تابع کر دے، ایسا تابع کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہم نے سنا کہ عقل کہتی ہی اسے ہیں کہ جس کے ذریعے خدائے رحمان کی عبادت و بندگی کی جائے اور جس کے ذریعے جنتوں کو حاصل کیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے گا۔